اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسان ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ تعمیر کرنے میں لگا رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کی جانے والی عمارات کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اس بات کے ثبوت آپ قدیم زمانے میں مصر میں بنائے گئے اہرام مصر سے لے کر دبئی میں بنائے گئے برج الخلیفہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آسمان کو چھوتی یہ بلند و بالا عمارتیں انسانی دماغ کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کہاں تک سوچ سکتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جتنی بڑی اور اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے، ان سے حادثات کے امکانات بھی اتنے ہی بڑھ جائیں گے۔ خاص طور پر جب کوئی بہت بڑی عمارت پرانی ہونے لگتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے زمین بوس ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر برج خلیفہ کسی خطرناک حادثے کا شکار ہوتے ہوئے زمین بوس ہو جائے تو کتنا نقصان ہوگا اور کتنی جانیں اس حادثے میں جائیں گی؟ یا پھر گولڈن گیٹ برج، جس کی عمر پہلے ہی 100 سال سے زائد ہو چکی ہے، اگر وہ گر جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ 9/11 کا حادثہ بھی ایک بڑی مثال ہے، جو کہ حملہ تھا جس میں 2 بلند ترین عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس میں 3000 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہم ایسا بھی نہیں کہتے کہ ہر بلند عمارت انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے، لیکن اتنی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ایسے میں آج نہیں تو کل آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ نقصان اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے نہ صرف مالی بلکہ بڑی سطح پر جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑی بڑی عمارتوں میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے انسانیت کو بڑا نقصان پہنچایا۔ لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، انٹرسٹیٹ ہائی وے نمبر 35 جو کہ منیاپولیس میں بنا ہوا ہے، اسے آج بھی دنیا کا سب سے مصروف ترین راستہ کہا جاتا ہے۔ اس ہائی وے کا حصہ میسی سپی کی ایک ندی کے اوپر بھی بنا ہوا ہے۔ ویسے تو اس پل کو سن 1967 میں کھولا گیا تھا، اور آج بھی اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے ایک ہی دن میں اپنے اوپر سے 1,40,000 لوگوں کو گزارا تھا۔ ندی پر بنا یہ پل 81 فٹ اونچا ہے، اور گزرے ہوئے دنوں میں نہ جانے کتنے لوگوں نے اس پل کا استعمال کیا ہوگا۔ لیکن 1 اگست 2007 کے دن شام کے وقت 6:05 پر جب یہ پل انتہائی مصروف تھا، اسی وقت یہ پل ٹوٹ کر ندی میں جا گرا۔ اس حادثے میں پل کو سہارا دینے والے لوہے کے اینگلز کے ساتھ ساتھ اوپر بنا شیڈ بھی نیچے آ گرا، جس کے نتیجے میں 111 گاڑیاں ندی میں جا گری تھی۔ اس حادثے میں موقع پر ہی 13 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی، جس کے بعد متعلقہ حکومت نے اس خطرناک حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ان تحقیقات میں FBI نے بھی حصہ لیا۔ یہ تحقیق مہینوں تک چلتی رہی، جس کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ جن سٹیل پلیٹس پر یہ پل کھڑا تھا، ان پلیٹس کو لگانے سے پہلے چیک نہیں کیا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سٹیل پلیٹس کمزور ہوتی گئیں، لیکن ان کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ ان پلیٹس پر پینٹ کر کے یہی دکھاتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن 1 اگست کی شام کو یہ پرانی سٹیل پلیٹس یہ وزن سہ نہ پائیں اور ایک ہی جھٹکے میں ندی میں آ گری۔ اس حادثے میں 13 جانیں ہی نہیں گئیں بلکہ $246 ملین کا نقصان بھی ہوا۔ پیارے دوستو، یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ امریکی شہر نیو یارک میں بہت اونچی اونچی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن انہی عمارتوں کے درمیان ایک سٹی کارپ نامی ٹاور بھی کھڑا ہے، جس کی ایک بہت ہی عجیب کہانی ہے۔ 59 منزلہ یہ عمارت دنیا کی 7ویں سب سے اونچی عمارت ہونے کا خطاب رکھتی ہے، لیکن اسے آج بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ بھی اس کی چھت پر بنے ہوئے 45 ڈگری کے زاویے کی وجہ سے ہی اس کو جانتے ہیں۔ آپ شاید اس بات پر یقین نہ کریں، لیکن دنیا کو اس عمارت کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں ہے۔ آپ یہ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس عمارت کی پہلی 9 منزلیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، کیونکہ جب اس عمارت کو بنایا گیا تو اس میں کچھ خاص لوگ ہی رہا کرتے تھے، اور اس وقت اس کی اونچائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ بعد ازاں اس ٹاور کی 9 منزلیں خطرہ بن گئیں، کیونکہ ان 9 منزلوں کی وجہ سے یہ ٹاور کبھی بھی گر سکتا تھا۔ 1978 میں ایک آدمی نے اس عمارت کو بنانے والے انجینئر کو بلایا اور اس کو سمجھایا کہ آپ کی بنائی گئی یہ عمارت کبھی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے اس عمارت کا اچھی طرح معائنہ کیا، جس کے بعد اسے یہ سمجھ آ گیا
کہ یہ عمارت کبھی بھی تیز ہواؤں کا سامنا نہیں کر سکتی. کسی بھی سخت طوفان آنے کی صورت میں یہ زمین بوس ہو سکتی ہے. جس پر اس بلڈنگ کا نقشہ تیار کرنے والے نقشہ نویس نے ایک بار پھر اس عمارت کے نقشے کی جانچ پڑتال کی، جس کے بعد اس نے اس شخص کی بات کو تسلیم کیا کہ تھوڑی سی تیز ہوائیں بھی اس عمارت کو اٹھا کر کہیں دور پھینکنے کے لیے کافی ہیں. اس عمارت میں استعمال ہونے والی لکڑی کی وجہ سے یہ بلڈنگ اب سب کے لیے ایک خطرہ بن چکی تھی، جس کے بعد اس بلڈنگ کو مضبوط بنانے کے لیے اس پر خفیہ طریقے سے کام شروع کر دیا گیا. ہر رات دنیا کی نظروں سے بچ کر مزدور اس بلڈنگ میں کام کرنے کے لیے آتے تھے. لیکن 1985 میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک بار پھر اس بلڈنگ کی خبریں دنیا بھر کی زینت بن گئی، کیونکہ اس کی بنیادوں کو خفیہ طریقے سے مضبوط کرنے کی خبریں لیک ہو چکی تھیں. اتنا خرچ اس عمارت کو بنانے پر بھی نہیں آیا تھا کہ جتنا خرچہ اس عمارت کی بنیادوں کو مضبوط بنانے پر آیا تھا. جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک سنا. آپ شاید یقین نہ کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس عمارت کی بنیادوں کو ٹھیک کرنے کے لیے 100 ملین سے بھی زائد خرچہ آیا. اب آپ سوچ کر بتائیں کہ اگر یہ عمارت کسی بھی حادثے میں گر جاتی تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا. ناظرین محترم، چین جتنا بڑا ملک ہے، وہاں کے شہریوں کی سوچ بھی اتنی ہی بڑی ہے. وہاں کے لوگ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بننے والی چیز کی کوالٹی کیسی ہوگی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے. اگر ان کی جانب سے بنائی گئی کسی بھی بڑی اور بلند عمارت میں کوئی غلطی کی جاتی ہے تو اس کا خمیازہ چینی حکومت سمیت عام عوام کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. ایسا ہی کچھ 29 جنوری 2009 کے دن ہانگ کانگ کے ایک قصبے میں ہوا. ایک تعمیراتی کمپنی کی جانب سے بنائی جانے والی ایک اونچی عمارت کچھ اس طرح سے زمین بوس ہوئی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے. بدقسمتی سے اس عمارت میں ایک ہی انسان موجود تھا جس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی. جس کے بعد اس حادثے کی تحقیق کی گئی تو اس حادثے کی گئی وجوہات سامنے آئیں. سب سے پہلے تو جس پلاٹ میں یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی وہ جگہ اس عمارت کے لیے صحیح نہیں تھی. یہاں سب سے اہم بات کہ اس عمارت کی بنیاد چاروں طرف سے کھودنے کی بجائے صرف ایک طرف سے کھودی گئی تھی، جس کی وجہ سے نہ تو یہ عمارت مضبوط تھی اور نہ زیادہ دیر تک کھڑی رہ سکتی تھی، اور اس کا بوجھ بھی ایک طرف ہو چکا تھا. یہی دو بڑی وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ عمارت زمین پر آ گری. لیکن چینی حکومت نے اس حادثے کو دہشت گردی کا منصوبہ قرار دیا تاکہ عوام کے رد عمل سے بچا جا سکے. جی ہاں دوستو، چین میں بھی ایسا ہوتا ہے. ناظرین گرامی، واشنگٹن میں بنی جان ہین کانگ نامی یہ عمارت آج بھی امریکہ میں کافی مشہور ہے. اس عمارت میں بھی بہت بڑی غلطیاں کی گئی ہیں. اس عمارت میں کل 10,000 کھڑکیاں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جب ہوا 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے تو اس عمارت پر لگے ہوئے شیشے ٹوٹ کر سڑکوں پر گرنے لگتے ہیں، جس کے باعث وہاں کی حکومت کو تیز ہواؤں کے چلتے ہی اس عمارت کے قریبی علاقے میں لاک ڈاؤن لگانا پڑتا ہے. یہ عمارت بھی سلیکون ٹاور کی طرح بہت ہی ہلکی ہے. سلیکون ٹاور بھی بھارت میں واقع ایک عمارت ہے، تاہم واشنگٹن کی اس عمارت کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس عمارت کو کئی بار ہوا میں جھولتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. جی تو معزز دوستو، آپ کی رائے ہماری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا. ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.